بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داود جلد ثانی کا سبق نمبر 51، صفحہ نمبر 571 کا باب ہے فی الفراش یا فی الفرش۔ اصل فی الفرش ہے تو فراش کی جمع بستر اور بچھونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ باب فی الفرش۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش لزوجها والرابع للشیطان کما قال علیہ السلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے بستروں کا ذکر فرمایا کہ ایک بستر مرد کے لیے اور ایک بستر عورت کے لیے اور ایک بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فرأیته متکئا علی وسادۃ زاد ابن الجراح علی یسارہ، قال ابو داود رواہ اسحاق بن منصور عن اسرائیل ایضا علی یسارہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول پاک علیہ السلام کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے۔ ابن جراح نے اس بات کا اضافہ کیا کہ علی یسارہ، یعنی متکئا علی یسار علی وسادۃ علی یسارہ، تو کہتے ہیں کہ ابن جراح نے اضافہ کیا علی یسارہ کا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اسحاق بن منصور نے اسرائیل سے روایت کیا اور اس میں بھی یہی علی یسارہ کے الفاظ ذکر ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رأى رفقہ اور رفقہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، رفقہ من اہل الیمن و رحالهم الادم، فقال من احب ان ينظر الى اشبع رفقة كانوا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینظر الى هؤلاء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ جو ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے لوگوں کے اہل یمن کے سفر کے چند ساتھیوں کو دیکھا جن کے بچھونے چمڑے کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جسے پسند ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے رفقا کو دیکھ لے تو وہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ لے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم انماطا قلت وانا لنا الانماط فقال انها ستكون لكم انماط، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں نے توشک اور گدے بنا لیے؟ میں نے عرض کیا یار ہمیں گدے کہاں سے میسر ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عن قریب تمہارے پاس گدے ہوں گے، قالین گدے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان وسادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن منی الذي ينام عليه بالليل من ادم خشوها لیف، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، ابن منی نے کہا کہ وہ تکیہ جس پر رات کو سوتے تھے آپ علیہ السلام وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان زجعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم خشوها لیف۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت کان فراشها حیال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کا بستر یعنی اپنا بستر رسول پاک علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ کے سامنے رہتا تھا۔ تو اس باب کی جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں فراش
بچھونے میں اسراف سے ممانعت اور بقدر ضرورت انصاف اور اعتدال سے چلنے کا حکم مذکور ہے۔ ملبوسات یعنی لباسات کی طرح یہ بھی ضروری کپڑوں اور اشیاء ضرورت میں سے ہے بستر۔ پہلی حدیث میں فرمایا الرابع للشیطان کہ چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ بستروں کے لیے 3 عدد تو بطور بنیاد کے وہ تو مباح ہیں، ایک مرد کے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک مہمان کے لیے۔ بچوں کے بستر پہلے 2 کے ساتھ لاحق ہوں گے، یعنی باپ اور ماں کے ساتھ۔ اور مہمان کے ذکر سے یہ مطلوب نہیں کہ صرف ایک سے ایک زائد بستر ہو، بلکہ حسب ضرورت عادتاً جتنے مہمانوں کی آمد و رفت ممکن ہو، آنا جانا لگا رہتا ہے، اندازہ ہو، اتنی تعداد میں زائد بستر رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اضافی بستر رکھنے اتنی حد تک درست بھی ہیں جو کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو استعمال میں آ جائیں۔ اس کا انحصار ضرورت پر ہے، تعداد پر نہیں ہے۔ ضرورت کے اعتبار سے رکھیں گے۔ بالفاظ دیگر یہ مفہوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں اور مہمانوں کی ضرورت کے مطابق بستریں 3 سے زیادہ رکھنا درست ہیں، اور اس سے زیادہ وہ ممنوع اور فضول خرچی میں داخل ہے۔ شیطان کے لیے بستر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبارت سے واضح ہے کہ اس میں محض دنیا کی زیب و زینت اور فخر و مباحات ہے جو قابل مذمت ہے اور شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا چوتھا شیطان کے لیے، یعنی اس کی خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، محبت نہیں کرتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بعد عملی میں شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ تو دوسری حدیث میں متکئا علی وسادۃ فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ متکئا علی وسادہ، اس میں ٹیک لگا کر بیٹھنے اور گاؤ تکیے کا ثبوت ہے۔ ایک جو موٹا گول تکیہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں گاؤ تکیہ، جو عام طور پر گدے وغیرہ چارپائی پر بیڈ پر پڑا رہتا ہے، جو سر کے نیچے سونے کے لیے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصل میں مخدہ، خد سے ہے، خد رخسار کو کہتے ہیں۔ تو بشرطے کہ ان میں زیادہ یہ جو گاؤ تکیے ہیں زیادہ پرتکلف نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، آسائش اور آسانی مقصود ہو۔ اعلیٰ یساری ہی یہ قید اتفاقی ہے، ٹیک صرف بائیں جانب بھی نہیں، دونوں جانب لگانا درست ہے۔ بس اہل مجلس میں سے کسی کی طرف بے رخی اور ایذا نہ ہو، اس انداز کا بیٹھنا نہ ہو کہ بعضوں کی طرف تو پورے متوجہ ہیں اور بعضوں کی طرف ٹیک کی وجہ سے پورے متوجہ نہیں ہیں۔ اس چیز کا تھوڑا سا طبیعت میں خیال اور احساس ہو۔ حدیث ثالث میں جس میں فرمایا نا رحالہم، کہ ان کے بستر من ادمن، تو اس میں یمنی ہمسفروں کے پالان جو ہے نا کجاوے، وہ چمڑے کے تھے جن سے سادگی ٹپکتی تھی، اور اجمی لوگوں کی طرح سجے ہوئے اور پرتعیش نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو یہی تعلیم ملی تھی، اور اس تعلیم کی مکمل تعمیل بھی انہوں نے کر کے دکھائی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے من احب ان ینظر، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث رابع، اس میں اتخذتم انما انماتا، کیا تم نے جھالر دار چادریں اپنا لی، گدے یا خوبصورت قسم کی چادریں؟ یہ تو اس روایت میں صحیح میں یہ زیادتی کہ میری بیوی نے ایسی چادر ڈالی، میں نے روکا تو اس نے یہ حوالہ دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ بذل المجہود میں ستکون لکم انماتن، یہ کجاوے پر بھی ڈالی جاتی ہے جھالر دار چادر، اور گدے پر بھی ڈالی جاتی ہے، تو عنقریب فرمایا تمہارے پاس گدے یا جھالر دار چادریں ہوں گی۔ اگلا جو باب ہے ہمارا،
فی اتخاذ السطور، اس کے بارے میں ہے رنگین اور منقش نقش و نگار والے پردے لٹکانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرآها محتمة فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتى علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة رضي الله عنها اشتد عليها إنك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم فذهب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخبرها يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به قال قل لها فلترسل به الى بنی فلان، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک پردہ لٹکتا ہوا دیکھا تو اندر آپ علیہ السلام اندر داخل نہیں ہوئے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام گھر میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نہ ملیں، آپ جو ہے وہ ایسا کہ آپ اندر آ جائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نہ ملیں، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غمگین دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فلم يدخل، اور داخل نہیں ہوئے اندر، لیکن اندر نہیں آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، فاطمہ پر یہ بات بڑی گراں گزری ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف تو لائے لیکن اندر داخل ہو نہیں ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے نقش و نگار سے کیا واسطہ اور تعلق۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو خبر دی نبی علیہ السلام کے فرمان کی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی علیہ السلام سے کہہ دیں کہ آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں تاکہ میں وہ کر لوں اس پردے کے بارے میں۔ تو حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہو فلترسل بہ الی بنی فلاں، کہ یہ وہ بنی فلاں کو بھیج دے، یہ اپنے پاس نہ رکھے، یہ اپنے پاس ہو نہ رکھے۔ آگے جو حدیث ہے فضیل سے بھی یہی حدیث مروی ہے، قال وکان سترا وشیا، کہ اس میں ایک منقش پردہ تھا۔ اگلا یہ جو باب ہے یہ مکمل ہوا کہ دیواروں کو پردوں سے مت چھپا، لا تستر الجدر، کتاب و صلاح کے آخر میں باب الدعا کے تحت یہ حدیث گزر چکی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیواروں کو پردوں سے مت چھپاؤ، کیونکہ یہ آزاد قسم کے، آزاد ذہن والے، آزادی پسند، من چاہی زندگی گزارنے والوں کی عادت ہے، اور ایسی زندگی گزارنے سے اجتناب کرنا، بچنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ گھر کے اندر زائد، بلا ضرورت اور فضول پردے میں نماز و نماز کے لیے لگانے منع ہے۔ ہاں ضرورت کے بقدر بیرونی یا اندرونی دروازوں پر درست ہیں۔ حدیث باب میں آپ علیہ السلام کا دروازہ کے پردے کا ناپسند کرنا اس کے نقش و نگار اور سادگی کے خلاف ہونے کی وجہ سے تھا۔ اس کا کیسے پتہ چلا؟ اس کا قرینہ ما انا والدنیا کے الفاظ ہے کہ میرے اور دنیا کی زیب و زینت کے درمیان کیا تعلق، کیا ملاپ، کیا ملاقات۔
گھر میں ضرورت کے لیے کھڑکی دروازوں پر پردہ لٹکانے کی دلیل تو مشہور ترین واقعہ ہے کہ زندگی کے آخری دن میں آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی زیر محمد فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پردہ ہے وہ دیکھ کر ہٹا کر مسجد کی طرف دیکھا، تبسم فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دروازے پر پردہ لٹکانا بالاتفاق درست ہے، بلکہ بہتر ہے، لٹکانا چاہیے، مگر شرط کیا ہے کہ وہ پرکشش نہ ہو، زینت والا نہ ہو، سادگی مائل ہو، سادہ سا ہو۔ تو یہ جو حدیث اول ہے اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر واپس چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے پہلے تشریف لے جاتے۔ اس مرتبہ دروازے پر منقش پردے کی وجہ سے واپس تشریف لے گئے، جس سے مقصود کیا تھا؟ ناراضگی نہیں، تنبیہ اور سادگی کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ آگے جو فرمایا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ بَنِي فُلَانٍ، تو اس کا خلاصہ یہ کہ وہ گرانے والے ضرورت مند ہوں گے، اس لیے ان کی حاجت براری کے لیے بھیج دو ان کے پاس۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد، عزیز و اقارب اور زوجہ اہلیہ کو اعراض اور بے رخی کے ذریعے تنبیہ کی جا سکتی ہے، اور یہ طریقہ حسب موقع مفید اور مؤثر بھی ہے، مفید اور مؤثر بھی ہے۔ اگلا باب ہے فی الصلیب فی الثوب، کپڑے میں صلیب کی صورت کے بارے میں یہ باب۔ عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا یا جنبی آدمی ہو۔ جنبی آدمی سے مراد وہ ہے کہ جس پر غسل واجب ہے اور وہ اس کی عادت ہے حالت جنابت میں کہ غسل نہ کرے۔ تو یہ صلیب جو ہے اس باب میں صلیب کا ذکر ہے۔ صلیب یہ نشان ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے اپنے باطل گمان کے اعتبار سے سولی چڑھا دیا تھا، حالانکہ قرآن کریم تو صاف کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ ان کو سولی دی گئی، لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک عقیدہ، یہود نے ان کو قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، لیکن ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ تو صلیب کا یہ نشان ہے، اور نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے گرجوں چرچوں وغیرہ پر لٹکاتے ہیں، گھروں کے باہر بھی لٹکاتے ہیں، گلے میں بھی لٹکاتے ہیں، حالانکہ اس میں تو مزید دل آزاری ہے کہ جس طرح ان کے خیال کے مطابق سولی دی گئی، یہ سولی کے نشان کو باقی رکھنے کا سبب ہے، اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو حدیث باب کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کسی چیز پر صلیب کا نشان بنا دیکھتے تو اسے مٹا دیتے، اگرچہ جاندار کی تصویر نہیں، حالانکہ مٹانا تو جاندار کی تصویر کو چاہیے نا، جو بنانا قطعاً حرام ہے، لیکن صلیب کو اس لیے مٹاتے کہ جاندار کی تصویر تو نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ تشبہ کی وجہ سے اسے برداشت نہیں فرماتے تھے، اور غیروں کا شعار اپنے پاس ہو یہ برداشت نہیں فرماتے تھے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا مسئلہ بڑا ہی اہم، اپنے لاڈلوں کے حق میں لاڈ پیار میں ہم بگاڑ کر دیتے ہیں کہ اگر کپڑے، کھلونے، قلم، بیگ، کاپی، پاؤچ وغیرہ اس قسم کی چیز بنی ہوئی اگر ان پر ہو تو اسے ختم کر دینا چاہیے، یا اسے کاٹ دینا چاہیے، اسے بالکل توڑ کر ختم کر دے، لیکن کوئی صورت اس کی بنانی چاہیے۔ اور جاندار کی تصویر کے لیے تو حکم اس سے بھی زیادہ سخت۔ یاد رکھیے کہ آپ
اپنے بچوں کو بچائیے۔ ہم جب تک اپنے بچوں کو خود بچانے کی فکر اور دین حق کی متعین کردہ راہوں پر چلانے کی فکر اور بار بار احساسات نہیں پیدا کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش تو ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ عن ابی طلحة الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تمثال، وقال انطلق بنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نسألها انطلق بنا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نسألها عن ذلك فانطلقنا فقلنا یا ام المؤمنین ان ابا طلحہ رضی اللہ عنہ حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا فهل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ذلك قال لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعلى خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وکنت اتحین قفوا له فأخذت نمتا كان لنا فسترته على الإرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فإن النمط حتى اعتقه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسون الحجارة واللبن قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي رحمه الله تعالى۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مجسمہ ہو، تمثال، بالو وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اور فرماتے ہیں راوی نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ہم ان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ ہم گئے تو ہم نے عرض کیا ام المؤمنین ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ایسا فرمایا ہے، ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے۔ تو کیا آپ نے بھی سنا نبی علیہ السلام کو اس کا ذکر کرتے ہوئے؟ یذکر ذالک قالت لا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، ولکن ساحدثکم بما رأیتہ، میں نے تو نہیں سنا لیکن نبی علیہ السلام میں نے جو کچھ آپ کو کرتے دیکھا آپ علیہ السلام کو وہ میں تم سے بیان کرتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی غزوہ میں نکلے، میں آپ کی واپسی کی منتظر تھی، میں آپ علیہ السلام کی واپسی کی منتظر تھی۔ میں نے ایک پردہ لیا جو میرے پاس تھا، اور اسے دروازے کی پڑی ہوئی لکڑی پر لٹکا دیا، یعنی دروازے کے نیچے اور اوپر دو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، اور فریمیں اور دائیں بائیں لمبی ہوتی ہیں، تو اس پر میں نے اوپر والی پر لٹکا دیا اس کو۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، استقبلتہ، اور میں نے کہا السلام علیکم اللہ کے رسول ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ تو الحمدللہ الذی اعزک و اکرمک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو عزت اور کرم بخشا، کرم سے نوازا۔
آپ علیہ السلام نے گھر کو دیکھا، نظر الی البیت فرأى النمط، تو نبی علیہ السلام نے گھر کی طرف دیکھا تو پردہ نظر آیا، نہ جواب دیا میرے سلام کا کوئی، اور میں نے آپ کو چہرے پر ناگواری دیکھ لی۔ رأیت الکراہیۃ فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتنمت، تو پھر آپ علیہ السلام پردے کے پاس آئے، اسے اتار دیا، فرمایا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم اس کی عطا کی ہوئی چیزوں کو، عطا کردہ چیزوں میں سے بہتر اور اینٹ کو کپڑوں سے پہنائیں، اینٹ کو کپڑے پہنا دیں۔ پھر میں نے کاٹ کر اس کے 2 تکیے بنا لیے، پھر میں نے اس کپڑے کو کاٹا اور اس کے 2 تکیے بنا لیے، اور کھجور کی چھال بھر دی ان تکیوں میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ عن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذکر مثلہ قال فقلت یا امہ ان هذا حدثني ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال وقال فيه سعید بن یسار رضی اللہ عنہما مولا بن النجار۔ حضرت سہیل اسی سند سے روایت کرتے ہیں، اس میں فقلت یا رسول اللہ، فقلت یا امہ ان هذا حدثنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نیز اس میں سعید بن یسار اور انصاری کے بجائے سعید بن یسار مولا بنی نجار ذکر کیا ہے، مولا بنی نجار کا ذکر کیا ہے۔ عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ قال ابو سر ثم اشتكى زید فعدناه فاذا على بابه صدر فيه سورۃ وقلت لعبید اللہ خولانی ربیب میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم یخبرنا زید عن السنور یوم الاول فقال عبید اللہ علم تسمعه حین قال الا رقما فی الثوب، الا رقما فی الثوب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ اور بسر کہتے ہیں پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ہم عیادت کرنے کے لیے گئے تو ان کے دروازے پر، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو ان کے دروازے کے پردے پر تصویر تھی، دروازے کے پردے پر کیا تھی؟ تصویر تھی۔ میں نے فرمایا، میں نے ان سے عرض کیا عبید اللہ خولانی، میں نے عبید اللہ خولانی نے کہا، میں نے عبید اللہ خولانی کو کہا کہ جو پروردہ ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کے، جو زوجہ مطہرہ ہے نبی علیہ السلام کی، کہ کیا نہیں بتایا ہمیں زید رضی اللہ عنہ نے تصویر کے متعلق؟ عبید اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے ان سے نہیں سنا؟ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ سوائے کپڑے کے نقش و نگار کے، سوائے کپڑے کے نقش و نگار کے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ زمن الفتح وهو بالبطحاء
أن يأتي الكعبة فيمحو كل سورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حيث محيت كل سورة حيث محيت كل سورة فيها. یہاں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے وقت حکم دیا کہ جب آپ بدخواہ میں تھے کہ وہ کعبہ میں جائیں، کہ وہ کہاں جائیں؟ کعبہ میں جائیں. فَيَمْحُ كُلَّ سُورَةٍ فِيهَا، اور جتنی تصویریں وہاں کعبہ میں ہیں ان سب کو مٹا دیں. آپ علیہ السلام اس وقت تک کعبہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے جب تک سب تصویریں نہ مٹانا دی گئی ہوں. جب سب تصویریں مٹ گئی تو نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. تو نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اخبرتنی میمونۃ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جبرائیل علیہ السلام كان وعدنی ان یلقانی اللیلۃ فلم یلقنی ثم وقع في نفسه جرو قلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده معا فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه قلب ولا سورة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى أنه لا يأمر بقتل قلب الحائط الصغير وبترك قلب الحائط الكبير. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ رات کو ملاقات کا وعدہ کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے کل رات میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا میں کل رات آپ کے پاس آیا تھا، بس نہیں روکا، میں کل آپ کے پاس آیا تھا. فلم یلقنی، پھر مجھے نہیں روکا کہ میرے پاس وہ نہیں آئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں روکا اندر آنے سے مگر اس بات نے کہ دروازے پر تصویریں تھی، کہ دروازے پر کیا تھی؟ تصویریں تھی. تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج رات ملنے کا، لیکن وہ مجھے ملنے نہیں آئے. ثم وقع فی نفسہ، تو پھر آپ علیہ السلام کو خیال ہے کہ ہماری چرپائی کے نیچے کتے کا پلا ہے، یعنی چھوٹا بچہ. تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، پھر اس کو نکال دیا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھڑکا. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے، کہنے لگے کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. پھر صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کتوں کو مارنے کا، حتیٰ کہ آپ چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مارنے کا حکم دے رہے تھے، صرف آپ بڑے باغوں کے کتوں کو چھوڑ رہے تھے. بڑے باغ کے کتوں کو چھوڑ رہے تھے. حائط باغ کو کہتے ہیں. عن مجاہد قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فقال لی اتیتک البارحة فلم ينمعني ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب ومن فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع ويجري
كهيئة الشجرة ومر بالصدر فليغض فليجعل منه بسادتين منبوذتين توطئان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن وزين كان تحته نزد له فأمر به فخرج آخر کتاب اللباس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، میں کل رات آپ کے پاس آیا تھا، بس نہیں روکا مجھے اندر آنے سے مگر اس بات نے کہ دروازے پر تصویریں تھی اور گھر میں ایک منقش پردہ تھا جس میں تصویریں تو بنی ہوئی تھی اور گھر میں کتا تھا۔ تو آپ جو کہہ دیں کہ گھر میں جو تصویریں ہوں ان کا سر کاٹ دیں تاکہ وہ درخت کی شکل ہو جائے، اور جن کا حکم پردے کو پھاڑ کر اس کے 2 تکیے بنا لیں، اور یہ حکم دیں کہ اس کے پردے کو پھاڑ کر 2 تکیے بنا لیں تاکہ وہ بچھا کر پیروں سے روندے جائیں، یعنی تصویروں کو پاؤں سے رونا تاکہ سیرت و ہند دلیل ہو، اور حکم دیں کہ کتے کو باہر نکال دیا جائے۔ تو ایسا ہی کیا رسول پاک علیہ السلام نے۔ اسی دوران حسن حسین رضی اللہ عنہ کا کتا ان کے تخت کے نیچے بیٹھا نظر آیا، آپ علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ بھی باہر نکال دیا گیا۔ امام ابوداؤد نے کہا کہ نزد چارپائی کی شکل کی ایک چیز ہے جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ تو ان احادیث میں مختلف واقعات اور احکامات ہیں۔ یہ کتاب اللباس کا آخری باب ہے، اس میں 7 احادیث ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے متعلق کئی حدیث لائے، تصاویر کے متعلق، کی طرح دیگر اصحاب سیاست اور محدثین بہت ساری حدیث تصویر کی حرمت اور اس پر لعنت کے بارے میں لائے ہیں۔ جملہ فقہا، محدثین، ائمہ، محققین کے نزدیک جاندار کی تصویر بالاتفاق حرام اور لعنت کا سبب اور گناہ کبیرہ ہے، رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ اب اس کی تعریف اور حکم اور تفصیل مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ تصویر کی تعریف یہ کہ باب تفعیل کا مصدر ہے، صورت بنانا، بت بنانا، مجسمہ، فوٹو، کسی بھی جاندار یا غیر جاندار کی تصویر اور ہیئت جو قلم کاغذ سے، کپڑے یا دیوار وغیرہ پر بنائی گئی ہو یا کیمرے سے، موبائل سے، اس کی جمع تصاویر آتی ہے۔ تو زیر بحث جاندار انسان اور حیوان کی تصویر ہے، اس کی بحث ہو رہی ہے چاہے وہ ہاتھ سے بنائی ہو، چاہے کیمرے سے، موبائل سے، جس سے بھی، اس لیے کہ جس طرح چھری سے قتل کرنا جرم ہے تو یقیناً گولی سے بھی مارنا جرم ہے۔ شراب ہاتھ سے نچوڑ کر بنائیں یا آلات سے، بہرحال آلہ بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، شراب ہمیشہ حرام ہی ہوگی، جس سے مرضی ہے بنا لو۔ تو یہ وضاحت ہے۔ بے جان کی تصویر کے بارے میں 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شمس، سورج، درخت، ستارے، پتھر، کسی مسلمان کی پتھر وغیرہ، تو یہ تعظیم پرستش کی جاتی ہو تو یہ دوبارہ بالکل حرام ہے، نماز پڑھنی یہ حرام ہے، دوبارہ پڑھے گا بعد میں۔ نمبر 2 کسی بھی بے جان کی تصویر اور نقش جو خوبصورتی یا کسی دیگر مقصد کے لیے دیوار پر ہوں، کپڑا پر تو یہ درست ہے، ہجرا اگر کسی جاندار کی سر کی ٹانگیں بغیر تصویر کے۔
تو اسی طرح کسی جاندار کے سر کے بغیر تصویر ہو یا مدھم سی شبیہ سی ہو، یعنی تصویر مکمل نہ لگ رہی ہو، مکمل اس کے اعضاء کی پہچان بھی نہ ہوتی ہو، یا حقارت آمیز چھوٹی سی شکل ہو تو بھی جواز کا حکم ہے، چنانچہ بعض انگوٹھیوں کے متعلق مروی ہے کہ وہ اسی پر محمول ہے۔ اب باقی اصل بات تو یہ ہے کہ موبائل ہے، کیمرہ ہے، کیونکہ ہر صورت میں جاندار کی تصویر بنانا غیر ضروری طور پر یہ تو حرام ہے، تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ ائمہ اربعہ کے مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ آئینہ ثلاثہ کے نزدیک مجسم وغیرہ مجسم اور غیر مجسم دونوں تصویریں قطعاً حرام ہیں۔ امام مالک اور کے نزدیک جو ہے رحمہ اللہ، ان کے نزدیک مجسم کا یہی حکم ہے، صرف غیر مجسم کو اکثر نے مکروہ، بعضوں نے مباح کہا ہے، لیکن حرمت یقیناً راجح ہے۔ اس کے مقابلے میں فی نفسہ کوئی دلیل نہیں ہے، منقول دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو باب ہے اس میں کافی لمبی تفصیل ہے تصاویر کے بارے میں، ان کی پہچان، حرمت اور حلت، یہ ساری سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قدم بقدم آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔